قابل احترام بزرگوں و قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، اولاد کی تربیت کا عنوان چل رہا ہے۔ اولاد کی تربیت میں تین باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر ان تین باتوں پر محنت کر لی گئی اور اس پر توجہ کر لی گئی تو اولاد دیندار ہو جائے گی اور دین کے ایسے بنیادوں پر کھڑی ہوگی کہ مستقبل میں دنیا کی کوئی بے حیائی اسے بے دین نہیں بنا سکے گی۔ ویسے سکھانے کی تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہ تین باتیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں اولاد کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ ان تین باتوں سے پہلے میں ایک بنیادی بات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ بچے ابھی 4 سال، 5 سال، 3 سال کے ہیں، اسی وقت سے ان کو اس بات کا احساس پختہ کر دیں کہ ہماری زندگی کے ہر عمل کو اللہ دیکھتا ہے اور دنیا کے جس چپے میں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لوگ آج شکایت کرتے ہیں کہ ہم سکھاتے ہیں، بچے پھر بھی سیکھ کر دیندار نہیں ہوتے، ہم سکھاتے ہیں پھر بھی بچے سیکھ کر صالح اور متقی نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان بچوں کے اندر یہ احساس نہیں دلایا جاتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور گھر کا ماحول دیندارانہ نہیں ہوتا ہے، اور جہاں دیندارانہ ماحول نہ ہو پھر وہاں دین سکھائے تو پھر دین کا کیسے اثر ہوگا؟ وہاں ماحول ہے کھیل کود کا، وہاں ماحول ہے ناچ گانے کا، وہاں ماحول ہے گندی چیزوں کا، وہاں ماحول ہے موبائل کے غلط یوز کرنے کا۔ اب وہاں دین سکھائیں تو دین ان کے لیے بوجھ بنے گا۔ اس لیے کسی بھی چیز کو، دین کی بات کو سکھانے سے پہلے 2 باتوں کی سخت محنت ہونی ہے۔ ایک یہ ہے کہ بچے کے اندر یہ احساس دلائیں کہ ہمارے ہر عمل کو اللہ رب العالمین کی ذات دیکھتی ہے، اور صرف دیکھ کر خاموش نہیں رہتی بلکہ اس کی جزا، اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ تمہارا خدا خاموش بیٹھنے والا گونگا نہیں ہے، بہرا نہیں ہے، بلکہ وہ ایکشن لیتا ہے۔ اب سوچیں گے اتنے چھوٹے بچے کو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہر جگہ رہتا ہے، یہ احساس کیسے دلائیں؟ اس کے لیے ہم اپنے طور سے مختلف طریقے سے کوششیں کر سکتے ہیں۔ میں ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کر دوں جس میں مجھے بھی اور آپ کو بھی بچوں کو اللہ کے ساتھ رہنے کا احساس کیسے دلایا جائے اس کا سبق حاصل ہوتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں سہل تستری نام کے، بڑا مقام ہے ان کا، ان کی بزرگی کا بڑا چرچا ہے اولیاء کے درمیان۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں ابھی 2-3-4 سال کا تھا،
میرے ماموں اللہ ان کے درجات کو بلند کریں، کہتے ہیں میرے پاس ایک مرتبہ آئے اور مجھے کہا بیٹے تم کو معلوم ہے تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھتا ہے، تمہارے ساتھ ہمیشہ اللہ ہے، اور یہ احساس تم اپنے اندر پیدا کرو۔ تو چھوٹا بچہ سہل تستری ان سے پوچھا یہ احساس ہم اپنے اندر کیسے پیدا کریں؟ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے سامنے کوئی بڑی بات کرو دیکھو وہ اس کا ریزن پوچھتے ہیں، اس کی وجہ پوچھتے ہیں، ان کو دماغ میں ٹچ ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس وقت ان بچوں کو صحیح رہنمائی کر دی جائے۔ آپ نہیں کر سکتے ہیں تو کسی کے ذریعہ صحیح رہنمائی کرا دی جائے۔ تو اچھا سوال تھا بچے کا کہ یہ احساس میں اپنے اندر کیسا پیدا کروں؟ تو قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کے ماموں نے ان سے کہا بیٹے رات میں سونے سے پہلے چھوٹی چھوٹی دعا آیتیں 3 بار پڑھ کے سو جانا۔ ایک یہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کیا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ قرآن شریف کی آیت ہے۔ دوسرا یہ ہے أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَاهُ، کیا مطلب ہے ان دونوں کا؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سورۃ المجادلہ 28ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ اور سورۃ العلق میں اقرأ بسم ربک الذی خلق 30ویں پارے میں ہے، اس میں یہ آیت ہے الم یعلم بان اللہ یرا، اے بندے کیا تو نہیں جانتا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ماموں نے اپنے بھانجے سے نصیحت کرتے ہیں روز بھی سونے سے پہلے 3 مرتبہ یہ آیتیں پڑھ کر سو جانا۔ وہ بچہ معمول پابندی سے شروع کر لیا، مطلب بھی سمجھا دیا گیا تھا، کہہ دیا گیا کہ یہ 3 مرتبہ کہہ لے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ میرے ساتھ ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ میرے ساتھ ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ میرے ساتھ ہے، یہ بول لو اور سو جاؤ۔ چند دنوں کے بعد ماموں سے ملاقات ہوئی، ماموں نے پوچھا بیٹا ہم نے جو بتایا تھا اس پر عمل ہے؟ کہا کہ ہاں عمل ہے۔ تو پھر ماموں نے کہا کہ اب اس کے بعد 7 مرتبہ کہنا، اب جب بھی سوئیں گے تو 7 مرتبہ یہ پڑھ کر سو جانا۔ پھر چند دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، پھر حضرت ماموں نے پوچھا بیٹا کیا اس پر عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں عمل ہے۔ تو کہا کہ اب اس کے بعد 11 مرتبہ کہنا۔ اس کے بعد حضرت کہتے ہیں سہل تستری میری عمر ذرا پختی ہو گئی، میرا حال یہ ہے کہ اس عمل کی برکت سے میں آیت پڑھتا تھا قرآن شریف کی اور اس مطلب کو تھوڑی دیر کے لیے سوچتا تھا، ہر جگہ اللہ ہوتا ہے اور میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس لے کر میں سوتا تھا۔ حال یہ ہوا کہ صبح میں اٹھتا ہوں تو میرا حال یہ ہے کہ زندگی بھر کا معمول بن گیا ہے، کوئی بھی اچھا کام کرتا ہوں تو مجھے فوراً خیال آتا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا بدلہ مجھے ملے گا۔ اب جب کبھی کوئی برا خیال میں کرنا چاہتا ہوں اور میں آس پاس دیکھتا ہوں کوئی نہیں ہے، فوراً مجھے وہ بات بچپن کی 55 تک مجھے یہ یاد آ رہی ہے کہ میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خدا تو میرے ساتھ ہے۔ یہ احساس کے لیے کوشش کی گئی تھی تو وہ احساس اتنا پختہ ہو گیا کہ اب مجھے زندگی میں کبھی بھی یہ احساس ہوتا ہی نہیں کہ فلاں کوئی دیکھنے والا نہیں، چلو یہ کام کر لیں گے، کوئی غلط کام کر لیں گے، اور کبھی اچھا کام کرتے ہوئے بے چینی بھی نہیں ہوتی کہ میرے اچھے کام کو کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے تسلی ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ایسا ایک احساس دلا دیں بچوں کو۔ آپ اپنے طریقے سے یہ بھی کہہ لے سکتے ہیں جسے میں نے واقعے میں بیان کیا، جب یہ احساس پیدا ہو گیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ چھوٹے بچوں کو 3 سال 4 سال کے بچے کو ہم سکھائیں گے، آپ کو پتا چلے گا
جن کو بچپن میں یہ نہیں سکھایا گیا، بچپن میں یہ نہیں سکھایا گیا، تو خانقاہ میں 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال کے عمر میں اپنے شیخ کے پاس، اپنے مرشد کے پاس جاتا ہے تو وہاں یہی سکھایا جاتا ہے۔ اس کا زمانہ جنازہ اٹھنے کا ہے، اس کا جنازہ کفن پہنانے کا ہے، اس کا زمانہ اسے غسل دینے کا ہے، وہاں یہ سکھایا جاتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَاهِ سکھایا جاتا ہے۔ اور سارے تصوف کا خلاصہ اس میں آتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ ذکر کا ذکر جہری، ذکر سری، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ جو ذکر سکھایا جاتا ہے تصوف کے لین میں گھنٹے گھنٹے بیٹھ کر جو پڑھا جاتا ہے، سب کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ احساس پیدا ہو گیا تو اب وہاں جو بھی سکھائیں گے اس پر اسے اچھی طرح سے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو بچپن میں یہ احساس دلائیں 3-4 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد وہ 3 باتیں سنیے۔ اصل یہ بہت بڑے تجربہ کار اللہ والے، اللہ کے بہت مقرب بندے، ان کے پاس جا کر کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت میں کیا سکھاؤں بچے کو، کتابیں تو اس سلسلے میں مختلف ہیں، بیانات مختلف ہیں، باتیں تو بہت ہی، کیا سکھاؤں کیا چھوڑوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا 40 سالہ تجربہ، میری اولاد بھی ہے، مجھے پوتے بھی ہیں، مجھے نواسے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ میرے مریدین ہیں، میرے مریدین کے اولاد ہیں، اس کے علاوہ میں مدارس میں طلبہ کو پڑھاتا ہوں اور طلبہ کو میں نے یہ دیکھا ہے، اور اس کے علاوہ ملکوں کا سفر کیا ہے۔ 40 سالہ تجربہ کا نچوڑ میں آپ کے سامنے 3 باتوں میں پیش کرتا ہوں۔ تو وہی بات میں آپ کے سامنے آج نقل کر دوں۔ ایک بات یہ ہے کہ بچے کو سچ سکھایا جائے اور سچ کی عادت ڈالی جائے، سچ بولنے کا عادی بنایا جائے۔ آپ میں سے کوئی یہ سوچتا ہوگا یہ تو اتنی معمولی بات، حضرت اتنی اہمیت کے ساتھ اسے بیان کر رہے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ سچ کو اللہ پسند کرتے ہیں، سچ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اور سچ بولنے والے کو اللہ پسند کرتے ہیں، اور جسے اللہ پسند کریں وہ کبھی دنیا میں بھی ضائع نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اور یہ کتنی اہمیت کی بات ہوگی اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ایمان والے پیارے بندوں کو یہ حکم دیتے ہیں، یہ ہدایت دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور کتنی اہمیت کی بات ہوگی، سرور دو عالم حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہا، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے، علیکم بالصدق۔ یہ جملہ تو تقریباً ہر جمعہ منبر میں آپ لوگ سنتے ہیں، عربی خطبہ میں، علیکم بالصدق، تم پر سچائی لازم ہے۔ کیوں سچائی لازم ہے؟ فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ سچائی نیکی کی ہدایت دیتی ہے۔ فإن البر يهدي إلى الجنة، اور بھلائی اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اس حدیث کا آخری جملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندہ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی عادت ڈالتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ مرنے سے پہلے صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ۔ یہ بھی ہر جمعہ سنتے ہیں آپ۔ برکتاً میں پڑھتا ہوں اس حدیث کو تاکہ بولتے بولتے زبان سے دل پر اور دماغ پر اس کا اثر ہو جائے۔
اور وہ معزز مقام میں. وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، جھوٹ سے بڑے اہتمام سے بچو. کیوں بچنا ہے؟ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، ایک جھوٹ 1000 گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے تیسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، پھر وہ جھوٹ بولتے بولتے وہ جھوٹ جو ہے جہنم کے طرف لے جاتا ہے. فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. اور اس حدیث کے آخری جملے میں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، بچنے کی نہیں، کوشش کرتا ہے، اسے ذرا فائدہ دکھتا ہے. جھوٹ بولنے سے 1-2 روپے زیادہ معلوم ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے سے کچھ عزت میں اضافہ معلوم ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اسے محسوس ہوتا ہے کہ میری بے عزتی سے میں بچ جاؤں گا، تو وہ جھوٹ بولتا ہے. پھر اس کے بعد اسے ذرا فائدہ معلوم ہوا تو اور ایک جھوٹ بولتا ہے، اور ایک جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیک لوگوں کی فہرست سے نکل کر مرنے سے پہلے کذاب جھوٹوں کے فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو سب سے پہلی چیز جو سکھانا ہے بچوں کو، عادی بنانا ہے، صرف سکھانا نہیں بلکہ عادت بنائیں اور یہ میسج دیں اور صاف صاف یہ بتا دیں، تمہاری ہر غلطی ہو سکتی ہے ہم معاف کر دیں، ہم اسے معاف کر دیں، درگزر کر دیں، لیکن جھوٹ کو ہم معاف نہیں کریں گے. سچ بولو، سچ بولنے کے بعد ہم جو ہے تمہاری غلطی کو ہو سکتا ہے معاف کر دیں. جھوٹ بول کر پھر کبھی ہمارے سامنے تم جھوٹے ثابت ہو گئے تو ہم اسے کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے. ان کے دماغ میں بات ڈال دیں. ممکن ہے سچ بولنے سے کبھی کبھی ابتداءً ذرا نقصان معلوم ہو، لیکن اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا. حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سناؤں میں آپ کو. واقعے سنائیں بچوں کو، اس سے بڑی عبرتیں حاصل ہوتی ہیں، بڑا سبق حاصل ہوتا ہے. مجھے یاد ہے یہ واقعہ، میں شاید 4 سال کی 5 سال کی عمر میں تھا رہوں گا، اس وقت یہ سنا تھا. اب اس کے بعد میں اس کتابوں سے رجوع کیا. آپ کے پاس بولنے سے پہلے یہ سنا ہوا واقعہ واقعتاً ہے کہ نہیں. حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں یہ واقعہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت جب 14 سال کی عمر میں اپنے ماں کو چھوڑ کر بغداد کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، ماں نے اپنے بچے کو رخصت کرتے ہوئے گدڑی میں، گدڑی کہتے ہیں ایک پیون زدہ لباس جس میں مختلف قسم کے پیون لگے رہتے ہیں، اکثر فقیر غریب قسم کے لوگ پہنتے ہیں ویسے کپڑے. تو حضرت کی گدڑی میں ان کی والدہ نے 40 دینار، کتنے؟ 40 دینار، دینار بولے تو سننے کا ہوتا ہے، 40 دینار اس گدڑی میں اس طرح سیدھی اندر ڈال کر کہ حضرت کے سوا کسی کو پتا نہ چلے، دیکھنے والا سمجھے پرانا پھٹا کپڑا ہے، لیکن اس میں 40 دینار رکھ دیے تاکہ بچہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جا رہا ہے، بستی چھوڑ کر بلکہ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک کو جا رہا ہے، وہاں جانے کے بعد اسے ضرورت پڑیں گی تو وہ استعمال کرے. اتفاق کی بات ہے جس قافلے کو ساتھ گزر رہے تھے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور بڑی سختی سے مال چھین رہے تھے لوگوں کے پاس سے. یہاں تک کہ ایک ڈاکو ان کے پاس بھی آ گیا، کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے نکالو، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو حضرت عبد القادر جیلانی کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں. وہ پہلے مذاق سمجھا، اتنا چھوٹا بچہ اور 40 دینار، وہ بھی صاف صاف بول رہا. تو بتاؤ کہاں ہے؟ فرمایا وہ گدڑی سیل جو پڑ گئی تھی اسے کھول کر 40 دینار نکالے اور دے دیا. حیرانی ہوئی اس ڈاکو کو. بہرحال وہ 40 دینار لے لیے. ڈاکو لوگ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھے اور سردار کے سامنے مال تقسیم ہو رہا تھا ڈاکوؤں کا. اس درمیان میں اس ڈاکو نے کارگزاری سنائی
سردار کے سامنے. بھائی آج عجیب غریب معاملہ, میں ایسے ہی لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا مان لیتے جا رہا تھا. 14 سال کا نو عمر لڑکا تھا, میں اس کے پاس پہنچا, میں اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا 40 دینار. پہلے تو میں مذاق سمجھا, پھر اس نے کہا کہ وہ نکالو, تو گدڑی پھاڑ کر اس نے 40 دینار نکال کر مجھے دے دیے. تو سردار نے کہا اس بچے کو بلا کو لاؤ. حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اس سردار کے سامنے پیش کیا, ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے. ڈاکو نے پوچھا, کیا بھائی تم نے صاف صاف بتا دیا 40 دینار. اگر تم یہ کہہ بھی دیتے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو ہم کو پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ گدڑی اس طرح سی ہوئی تھی, سیا گیا تھا اس گدڑی کو, کہ ہم پھاڑ کر نہیں دیکھتے تھے. صاف صاف کہہ دیا آپ نے, کیا بات ہے؟ بچے نے, 14 سال کی عمر کے بچے نے کہا کہ میری ماں مجھے تعلیم کے لیے بھیجا ہے, اور بھیجتے ہوئے 40 دینار اس میں رکھا, اور بات ساتھ میں یہ کہی تھی کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا. اور مجھے معلوم تھا اس 40 دینار سے میری زندگی کا سرمایہ ہے. میرے پتہ نہیں میری ماں سے کتنی دور, کتنے سالوں تک میں دور رہوں گا, اور مجھے کتنا وہاں ضرورت پڑے گی مجھے معلوم نہیں تھا. اور یہ معلوم تھا کہ اس پیسوں سے میرا کام چلنے والا ہے. لیکن میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی زندگی میں ہمیشہ سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا. اس لیے میں نے کہا کہ ماں کی بات پر اعتماد ہے, میں نے کہہ دیا آپ کو صاف صاف. یہ بات دل سے نکلی تھی اور سیدھے دل میں جا کر ٹچ ہو گئی ڈاکوؤں کے سردار کے پاس. اتنا اثر ہوا اس جملے کا, وہ ڈاکو کے سارے شاگردوں نے اس ڈاکہ دنی کے گناہ سے توبہ کیا. تاریخ میں ان ڈاکوؤں کا نام اللہ والوں کے ساتھ لکھا گیا ہے. یہ کیسا ہوا؟ ایک سچ کے دامن کو تھامنے سے. حالانکہ نقصان ان کے سامنے بھی تھا, نقصان ان کے سامنے بھی تھا, پریشانی ان کے سامنے بھی تھی, لیکن ایک اعتماد سچ کی برکت پر. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا. ایک واقعہ اس پر بھی بتاتا ہوں. ایک عیسائی بادشاہ بڑا مسلمانوں پر ظلم کرنے والا تھا, بڑا ستانے والا تھا. اتفاق کی بات ہے جنگ میں وہ قید ہو گیا, جنگ میں قید ہو گیا. قید کر کے سیدنا حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ اولی فرصت میں اس کی گردن اڑا دی جائے. تاریخ میں واقعہ لکھا ہوا ہے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے, کہ اس کی گردن اڑا دی جائے. ہر ایک چاہتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ چاہتے تھے, کیونکہ اس نے بڑے ظلم ڈھائے تھے, بڑا ستایا تھا, بڑے پریشان کیا تھا. جلاد کو بلایا اور حکم دے دیا اس کی گردن مار دو. تلوار لے کے گردن مارنے کے لیے آئے تھے جلاد. اس عیسائی بادشاہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مسلمان بہت رحیم ہے, رحم دل ہے, بہت با اخلاق ہیں. کیا تم لوگ مجھے نہیں پوچھو گے کہ میری آخری خواہش کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں پوچھیں گے. بولو کیا آخری خواہش؟ ایک گلاس پانی مجھے دے دو, ایک گلاس پانی مجھے دے دو. تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ گلاس پانی اسے دے دیا جائے. گلاس پانی پینے جا رہا ہے اور پھر نہیں پیتا, پیچھے سے ہٹا لیتا ہے. اس طرح بار بار حرکت کر رہا ہے. تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت پانی پینا چاہتا ہوں, لیکن یہ جلاد جو کھڑا ہے نا, یہ جلاد جو کھڑا ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں پانی پیتے وقت مجھے گردن نہ مار دے. یہ گھبراہٹ کی وجہ سے پانی پینے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جملہ اسے کہا کہ جب تک تم پانی اطمینان سے نہیں پی لو گے اس وقت تک تمہاری گردن نہیں ماری جائے گی. حضرت عمر نے کہا تو فوراً وہ عیسائی بادشاہ پانی کا گلاس نیچے پٹک دیا. کہا کہ اب پانی ہم نہیں پیئیں گے, اور تم نے کہا تھا کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا اس وقت تک گردن نہیں ماریں گے. اب میں پانی نہیں پیوں گا, مجھے گردن نہیں مارنا. اب دو باتیں سامنے تھی. ایک بات عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ تھی کہ یہ
بیوقوف بنا رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے، چلو مارو جس کی گردن، بول سکتے تھے۔ ایک بات یہ تھی، دوسری بات یہ تھی زبان دے دیا ہے، اعتماد اسے ہم نے دلا دیا ہے، ہماری بات پر اسے اعتماد آ گیا ہے، اور وہ ہم کو جو ہے بہت صحیح سمجھ رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ بھی پہلو تھا سوچنے کا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گردن نیچے جھکائی اور دیر تک سوچے، اور ادھر پورا مجمع بے چین ہے کہ اتنا بڑا دشمن، اتنا بڑا ظالم، اسے حضرت کہیں ریا تو نہ کر دیں، اس کی چالاکی کے جال میں پھنس نہ جائیں۔ سب یہ چاہتے ہیں کہ اول فرصت میں اسے مار دیں، اگر اسے چھوڑ دیا جائے گا تو بہت نقصان پہنچائے گا جانے کے بعد۔ سب کو یہ بے چینی کھا رہی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیر تک سوچا، اس کے بعد جلاد سے کہا کہ اسے آزاد کر دو، کیونکہ ہم نے زبان سے اسے اعتماد دے دیا تھا کہ ہم کیا نہیں کریں گے، جب تک پانی اس گلاس کا نہیں پیے گا ہم اسے نہیں ماریں گے۔ اب وہ پانی زندگی بھر پی نہیں سکتا، اس لیے ہم اسے زندگی بھر مار نہیں سکتے، اس لیے ہم آزاد کرتے۔ یہ جملہ سننا تھا، اس عیسائی بادشاہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا عمر ہم نے اسلام کے بارے میں سنا تھا، آج ہم نے دیکھ لیا ہے، مجھے کلمہ پڑھا تھا، کلمہ پڑھ لیا۔ تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہے، بزرگوں اللہ والوں، کتاب میں لکھا ہے کہ وہ عیسائی بادشاہ کا اتنا بڑا مقام بنا، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے سرکاری کاموں میں بطور خاص اس سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو لوگ ہماری اسلام سے متاثر ہیں، ہمارے اسلام کے قانون سے متاثر ہیں، لیکن ہمارا عمل ان کے سامنے غلط جا رہا ہے، ہمارے عمل سے غلط میسج جا رہا ہے۔ تو بچوں کو پہلی بات جو سکھانی ہے کہ وہ سچ بولیں، سچ کا عادی بنائیں، اور ان کو اچھی طرح سے دماغ میں بٹھا دیں کہ تمہاری ہر غلطی معاف ہو سکتی ہے، لیکن جھوٹ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے لیے ذرا مجھے بھی محنت کرنی ہوگی، آپ کو محنت کرنی ہوگی کہ ہم بھی سچے بن کر دکھائیں۔ بچوں کے سامنے ہم جھوٹ بولیں، فون آ گیا بچے کے پاس، دے کر کہتے ہیں بولو ابو نہیں ہیں گھر کے، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، پکارا ہے ہمارے نام سے، ہم بول کر بھیجتے ہیں بچے سے بولو ابا نہیں گھر میں بول کے۔ 4 سال کا 5 سال کا بچہ زبان اور دماغ سے لڑتا ہے، ابا کی زبان سے اور اس کے دماغ سے لڑتا ہے۔ ابا کہتے ہیں کیا گھر میں نہیں ہے بولو بول کے، ہے نا گھر میں، ان کی زبان کہتی ہے نہیں ہے بولو بول کے، اور میرا دماغ کہتا ہے کہ ابا دکھ رہے ہیں، میں کیا بولوں کیا نہ بولوں۔ باپ کا دباؤ ہے، بول رہا ہے ابا نہیں ہے بول کے، لیکن اس کے دماغ میں بات بیٹھ گئی جھوٹ کی، اور جھوٹ کی تعلیم ہم نے دے دی۔ اب پھر شکایت۔ اس لیے ذرا مجھے بھی اور آپ کو بھی سچا بننا ہے، اور خاص طور سے بچوں کے سامنے سچے بن کر دکھانا ہے، سچے بن کر دکھانا ہے۔ کبھی ان کے سامنے یہ جملہ میں جو بول رہا ہوں نا، سچے بن کر دکھانا، بہت چھپا ہوا ہے، میں اسے وہ کھلا کر کے نہیں بولنا چاہ رہا ہوں، سچے بن کر دکھانا ہے ان کو۔ اس کے بعد حضرت نے کہا دوسری چیز جو انہیں سکھانا ہے، سکھانے کی تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن خاص طور سے جس میں سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، دوسری بات بچوں کو نماز کا اہتمام سکھانا ہے، نماز کی پابندی سکھانا ہے۔ نماز کی دعوت دینا، نماز کی طرف بلانا یہ الگ ہے، نماز کا اہتمام اور نماز کی پابندی۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے بولے، بچہ کبھی نماز پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، نماز پڑھتا ہے لیکن اہتمام سے نماز نہیں پڑھتا ہے، تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ بچوں کو دیکھیں کہ نماز پابندی سے پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، پابندی سے پڑھائیں نماز، اور اہتمام سے پڑھیں نماز۔ اہتمام سے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ وضو اچھی طرح سے کریں، جلدی جلدی نہ کریں،
اور وضو کرنے کے بعد مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے تو رکعت کیسے بنتا ہے، سجدہ کیسے کرتا ہے، رکوع کیسے کرتا ہے، قیام کیسے کرتا ہے، اطمینان سے نماز پڑھتا ہے تو اسے بچے کو سائیڈ میں بلا لے کر جا کر بتائے بیٹے آج تمہاری نماز سے ہم خوش ہیں، تمہیں انعام دیتے ہیں تمہاری نماز کی وجہ سے، تم نے پابندی سے بھی پڑھی نماز اور تمہارے اطمینان سے نماز پڑھنے کی وجہ سے ہم بہت خوش ہیں۔ بچے کے حوصلے بلند ہوں گے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اہتمام سے نماز پڑھنے کی، کیوں؟ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ 2 رکعت نماز ایسے اہتمام سے پڑھ لیں، ذرا غور سے سننا، توجہ سے سننا، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 رکعت ایسے اہتمام کے ساتھ پڑھ لیں کہ اس 2 رکعت میں نماز کے باہر کا خیال اور دنیاوی وسوسے اس کے دماغ میں نہیں آئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پیدا ہونے کے بعد سے اب تک کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ 2 رکعت نماز کیسی ہونا ہے؟ باہر کا خیال نماز میں نہ آئے، دنیاوی خیال نماز میں نہ آئے۔ ہم کو معلوم ہے ہماری زندگی میں اب تک ایسی 2 رکعت ہوئی ہی نہیں ہے، معلوم ہے ہم کو، ہمارے سجدوں میں ہمیں مختلف خیالات، رکوع میں ہمیں مختلف خیالات، قیام میں مختلف خیالات، لیکن ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے کبھی نہ کبھی کوشش کرتے رہیے، طرف اس دل میں رکھیے اللہ اسی نماز کی ضرور توفیق دے دیں گے، اور جس دن توفیق دے دیے اس دن ہماری مغفرت کا پروانہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ کوشش کرتے رہنا ہے۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں اور نماز کو معمولی بات نہ سمجھے۔ ہم چاہتے ہیں نا ہمارا بچہ منکرات سے دور رہے، ہم چاہتے ہیں نا فحش کاموں سے دور رہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا کہ اہتمام سے اولاد کو نماز کا پابند بنائیں اور اہتمام سے پڑھنے کا عادی بنائیں۔ اس کے لیے بھی ذرا کیا کرنا پڑے گا؟ خود مجھے نمازی بننا ہے، خود آپ کو نمازی بننا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اولاد کو نماز کا حکم دینا ہوگا۔ اگر آپ نمازی نہیں بن سکتے، آپ سچے نہیں بن سکتے، تو پھر زبان سے بچے کو سچ کہنے کی بات کہیں، زبان سے بچے کو نماز کی تاکید کریں، تو پھر یہ شکوہ کرنا چھوڑ دیجئے آپ بچے خراب ہو گئے بول کے، بچے اوباش ہو گئے بول کے شکوہ کرنا چھوڑ دیجئے، بچے غنڈے ہو گئے، شریر ہو گئے، یہ بولنا چھوڑ دو۔ آپ نے ان کو سکھایا وہی کر رہے ہیں۔ تو تاکید سے بچوں کو نماز کا اہتمام سکھائیں، وضو سکھائیں، نماز سکھائیں۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام، میں بہت عنوان کو مختصر کرتے جا رہا ہوں۔ تیسری بات جو سکھانا ہے، بچوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا اپنا کام خود کریں، اپنا کام خود کریں، بلکہ اپنا کام کے علاوہ گھر میں ماں کی خدمت، باپ کی خدمت، بڑوں کی خدمت، استاد کی خدمت، بہنوں کی خدمت، بھائیوں کی خدمت، چھوٹوں کی خدمت، بڑوں کی خدمت کا جذبہ اس کے اندر پیدا کریں۔ شہزادہ نہ بنائیں، شہزادی نہ بنائیں بچوں کو کہ آرڈر دے کر کام کراتا ہے، پانی لاؤ پینے کے لیے، کپڑے لاؤ پہننے کے لیے، اسے عادت کراؤ، خود کریں وہ کام اپنا۔ اور جس بچے کو گھر کے اندر اس کا کام خود اسے کرنے کی عادت ہو گئی اور اپنی ماں کی خدمت، اپنے باپ کی خدمت، اپنے بھائیوں کی خدمت، اپنے بہنوں کی خدمت کرنے کی عادت ہو گئی، تو دنیا میں باہر جائے گا کہیں کام کرنے کے لیے تو ہاتھوں ہاتھ لے لیا جائے گا۔ لوگ شہزادوں کو پسند نہیں کرتے، خادموں کو پسند کرتے ہیں۔ بادشاہ بنتے ہیں تو خادم بن کر بادشاہ بنے، وزیر بنتے ہیں تو خادم بن کر بادشاہ بنے، وزیر بنے، وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو خادم بن کر، آفیسر بنتے ہیں تو خادم بن کر،
مدرس بنتے ہیں تو خادم بن کر، مسجد مدرسے کا ذمہ دار بنتے ہیں تو خادم بن کر، آرڈر دینے والے تو بہت ہو جائیں گے، آرڈر دینے والے بہت مل جائیں گے، خدمت کرنے والوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ عورت ہے، بچی ہے، لڑکی ہے، تو اسے بھی یہ سمجھائیں تمہارا کام خود کرنا ہے تم کو، اور تمہاری ماں کی خدمت، تمہارے باپ کی خدمت، تمہارے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت، چھوٹے موٹے ان کو کراتے رہنا ہے۔ شہزادی بنا کر بٹھا دیں گے تو شادی کر کے گھر کو جائے گی، سسرال کے پاس جائے گی، کوئی کام نہیں کری تو باپ کو شکایت، شوہر کو شکایت، سسرال میں ہر ایک کو شکایت رہے گی۔ اور یہی ہو رہا ہے آج، یہی ہو رہا ہے آج۔ خدمت کا جذبہ دے کر، خدمت کی اہمیت دے کر، خادم بنا کر بچے کی پرورش کریں، بچی کی پرورش کریں، وہ پھر سسرال گھر میں جائے گی، بچی ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، اس کے ہر عیب پر پردہ پڑ جائے گا، کیونکہ بچی وقت پر اٹھتی ہے، وقت پر خدمت کرتی ہے، بڑی پابند ہے، خوش ہو جائیں گے۔ تو پہلا کام سچ سکھانا ہے، سچ کا عادی بنانا ہے۔ دوسرا نماز سکھانا ہے۔ نماز کی وجہ سے بچوں کے اندر پاکیزگی آئے گی۔ وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، نماز کے لیے تو پاکیزگی آئے گی، کپڑے پاک رکھنے کی عادت بنے گی، وقت کا پابند بنے گا، وقت کا پابند۔ اور جن کے پاس کاموں میں نظام الاوقات نہیں، یعنی کون سا کام کب کرنا ہے یہ مرتب ہونا چاہیے انسان کے پاس۔ وقت کی اہمیت اس سے ہوتی ہے۔ الوقت اثمن من الذهب، عربی جملہ ہے، سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے وقت۔ ہمارے بچے وقت کو ضائع کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ بچوں کا وقت کا پابند بنائے گی نماز۔ تیسرا کام، بچوں کو خدمت گار بنائیں، بتائیں خدمت سے خدا ملتا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، خدا مل گیا تو ساری چیزیں مل گئی۔ یہ مختصر نصیحت ہے بڑوں کی، میں آپ تک پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بتاؤں کہ 8 سال سے لے کر 15 سال تک بچوں میں کن کن چیزوں کی نگرانی کرنا ہے، کن کن چیزوں کی نگرانی کرنا ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، یہ تربیت کا عنوان، اولاد کی تربیت کا عنوان بہت سنجیدہ ہے۔ اس سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے ملک بنتا ہے، اور پوری دنیا میں راحت حاصل ہوتی ہے اسی چیز سے۔ اولاد بگڑتی ہے تو گھر بگڑتا ہے، گھر بگڑتا ہے تو خاندان بگڑتا ہے، خاندان بگڑتا ہے تو محلہ بگڑا، محلہ بگڑا تو معاشرہ بگڑا، معاشرہ بگڑا تو ملک بگڑا۔ یہ بڑی سنجیدگی کا عنوان ہے۔ اس پر جتنی باتیں آتی ہیں تو سنجیدگی سے بولی جائے، اور سننے والے بھی بڑی سنجیدگی سے سنیں، اس ارادے سے سنیں کہ 100% اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ 10% 20% بھی عمل ہو گیا تو انشاءاللہ ہمیں کچھ کامیابی مل جائے گی، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔